لا الہ الا اللہ، یہ مرم یہ فرش ادا لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسانی زندگی کے بارے میں افکار اور نظریات موجود ہیں، ان میں سے اکثر اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو انسان نے نبھانا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر۔ دینی پیرائے میں اگر دیکھیں تو ذمہ داریوں کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ خود اپنے لیے ذمہ دار ہے، اپنے اطراف میں موجود لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے، بلکہ اگر حقیقی معنی میں دیکھیں تو دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں، بلکہ حتیٰ جانوروں کے مقابلے میں بھی یہ شخص ذمہ دار ہے۔ تو انسانیت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے افکار میں انسان کو اتنا زیادہ ذمہ دار نہیں سمجھا جاتا، یعنی بعض اگر افکار ہیں، مثال کے طور پر ہپیزم ہے، تو وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان ذمہ دار ہے ہی نہیں، بلکہ انسان کسی بھی چیز کی ذمہ داری کو لے تو اس کا وجود خراب ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ انسان کو حیوانیت کی سطح پر لے آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو افکار و خیالات ہیں، مثال کے طور پر مادہ پرستی ہے، پھر مادہ پرستی کے مختلف سیاسی، اقتصادی، سماجی مظاہر ہیں، تو وہ سب کے سب کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمومی ترین ذمہ داریوں کا نظام پروردگار عالم نے اپنے دین کی صورت میں انسان کو دیا ہے، کہ اس نے ایک انسان کو تمام انسانوں سے جوڑ دیا ہے، تمام مخلوقات سے جوڑ دیا ہے۔ تو آپ تصور فرمائیے کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم نے اگر جنگ کے لیے کسی لشکر کو ارسال فرمایا تو اس سے یہ کہا کہ درخت کو، تر و تازہ درخت کو نہ کاٹنا۔ ذمہ داری کا دائرہ کہاں تک رکھنا کہ جانوروں، انسانوں کے لیے ذمہ دار ہو، جانوروں کے لیے بھی ذمہ دار ہو، درختوں کے لیے بھی ذمہ دار ہو۔ اور ایک روایت ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے کہ نبی اکرم کے ایک صحابی ایک بہتے ہوئے پانی کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد باقی جو بچا ہوا تھا وہ زمین کے اوپر ڈال دیا، خشکی پر ڈال دیا، پانی جذب ہو گیا زمین کے اندر۔ نبی اکرم نے دیکھا تو فرمایا یہ تم نے پانی کا اسراف کیوں کیا؟ کہا کہ اتنا پانی یہاں برابر میں بہہ رہا ہے، اگر میں نے ذرا سا زمین پہ ڈال دیا تو بظاہر اسراف نہیں لگ رہا۔ فرمایا اگر تم نے پانی پی لیا تھا تو باقی دوسرے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے، اس طرح پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ذمہ داریاں معین کی ہیں۔ دین اسلام نے وسیع ترین ذمہ داریاں لگائی ہیں انسانیت کے اوپر، اور انہی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے اسی زندگی کو استعمال کیا ہے۔ آپ تصور فرمائیے، ذمہ داریاں تو انسان پر ہیں، لیکن ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے۔ تو ذمہ داریوں کا احساس کیسے دلایا جائے؟ پہلے تو اس نے انبیاء علیہ السلام کو ارسال فرمایا کہ نبی آئیں اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انسانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں۔ اس کے بعد خود دنیاوی زندگی کے اندر جگہ جگہ ایسے نکات رکھے جن کو دیکھ کر انسان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ تو ہمارا ذکر ہوا کہ یہ جو آسمانی مصیبتیں آتی ہیں
زلزلہ ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، اس کے نتیجے میں لوگ مر جاتے ہیں، اس کا ایک پہلو یہی ہے کہ جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو انسانیت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دوبارہ سے جاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ احساس کرتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی بھی وقت جا سکتا ہوں، کسی بھی ناگہانی طریقے سے جا سکتا ہوں، اور جب وہ اس کو سوچتا ہے تو خود بخود اپنی ذمہ داریوں کو پہلے سے زیادہ احساس کرتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی سیلاب، یہی طوفان، یہی زلزلہ، ہم نے کل عرض کیا کہ ہم ہمیشہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امتحان ہے، ہم ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہے، لیکن بہرحال ایک قانون یہ بنایا جا سکتا ہے کہ یہی طبیعی عناصر، یہی نیچرل فینومیناز، یہی اللہ کا لشکر ہیں، یہی اللہ کا لشکر ہیں کہ اگر اس کو عذاب بھیجنا ہو تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب عذاب کرنا ہوتا ہے تو ہم آسمان سے لشکر نازل نہیں کرتے، اسی ہوا کو حکم دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ وہی ہوا جو صبح کے وقت چل رہی ہو، شام کے وقت چل رہی ہو تو ہم اسے کبھی نسیم صبحگاہی کہتے ہیں، کبھی اس کو مہک آلود کہتے ہیں، کچھ بھی عنوان دیتے رہیے، یہی ہوا لشکر الہی میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر خداوند متعال کا غضب نازل ہونا ہو۔ تو کئی پہلو ہیں ایک ایک واقعے کے اندر، ایک سیلاب کے اندر، ایک زلزلے کے اندر کئی پہلو مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں کہ پتہ نہیں امتحان بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو کار فرما ہے۔ اور بعض چیزیں میں نے عرض کی کہ بعض چیزیں مادی نظام کی مجبوریاں ہیں، بعض چیزیں مادی نظام کی مجبوریاں ہیں، جو کل ہم نے مثال میں عرض کیا کہ آپ نے اس مادی دنیا کو ایک قانون کے تحت چلانا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون ایک دن چلے اور ایک دن نہ چلے، تو مادی نظام کی کچھ محدودیتیں ہیں۔ اچھا، یہ محدودیتیں غیر مادی نظام میں نہیں ہیں، یعنی آپ چلے جائیے کہ نورانیت کے اندر، یہ تو مادی دنیا ہے، اس کے اندر محدودیت ہے، کیا نورانیت میں بھی ایسی کوئی محدودیت ہے؟ تو وہاں ایسی کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور فیصلے کا حق آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنے مطابق جو فیصلہ سوچئے ضرور تسلیم فرمائیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ مثال ہے مادی نظام کی محدودیت۔ تصور فرمائیے گا، کوئی ایک بچہ کھیل کھیل میں ایک پتھر ہاتھ میں لیتا ہے، کھیل کھیل میں بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی عمد کے اس پتھر کو ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ پتھر ہوا میں اچھالنے کے بعد بچہ بے فکر ہو جاتا ہے، اپنے کھیل پہ توجہ بھی نہیں دے رہا ہے، وہ اچھالتا ہے اور دوسری طرف دیکھتا ہے۔ اب یہ پتھر جہاں گرتا ہے وہ ایک اور بچے کا سر ہے، اور وہ دوسرا بچہ اس پتھر کے لگنے کے نتیجے میں وفات پا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کو سزا دیں گے؟ بچے کو سزا دیں گے؟ آپ بچے کے باپ کو سزا دیں گے؟ تقصیر کس کی ہے؟ کیا اس بچے کی غلطی قرار دیں گے جس کے سر پہ پتھر لگا؟ تو کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے یہاں پر، لیکن ایک مادی نظام ہے جو عمل کر رہا ہے۔ وہ مادی نظام کیا عمل کر رہا ہے؟ کشش ثقل، کشش ہے۔ پتھر اگر آپ نے ہوا میں اچھالا ہے تو اس پتھر نے زمین پر آنا ہے، جب اس پتھر نے زمین پر آنا ہے تو بیچ میں کوئی بھی آبجیکٹ آ جائے، اس آبجیکٹ سے وہ پتھر ٹکرا جائے گا۔ اب وہ آبجیکٹ ایک اور پتھر بھی ہو سکتا ہے، وہ آبجیکٹ ایک درخت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر جو اچھلا تو واپسی پر درخت سے ٹکرا گیا، یا ایک اور پتھر سے ٹکرا گیا، یا کچھ نہیں ہوا تو زمین سے ٹکرا گیا، اور اگر بیچ میں کوئی بچہ آ گیا تو اس سے ٹکرائے گا۔ یہاں پر مادی نظام کی ایک محدودیت ہے۔ اب آپ کہیے یہاں پر ظلم ہوا، تو ہم کہیں گے ظلم نہیں ہوا ہے، یہ مادی نظام کی محدودیت ہے۔ اب اس مرحلے میں اگر اس بچے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا جس کے نتیجے میں یہ فوت ہو گیا، کیا مطلب؟ کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی کہ اب قیامت کے دن اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنا ہے؟ اس کی زندگی جو یہاں پر کم ہو گئی ہے، ہماری دانش میں کم ہوئی ہے، جبکہ لکھی ہوئی اتنی ہوگی، اگر ہماری دانش میں کم ہوئی ہے تو قیامت کے دن اس کو کوئی درجہ نہیں ملنا ہے، اب یہ محروم رہ جائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ پورا نظام ساتھ لے کر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو
تو یہ دنیا ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، جو کمی اس دنیا کے اندر رہے گی وہ کمی اس دنیا کے اندر پوری ہونی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اس بات پہ بھی توجہ فرمائیے گا کہ خاص کر عقیدہ عدل ظالموں کے ہاتھ میں نشانہ بنا، خاص کر عقیدہ عدل۔ اب دو عقیدے اس کے مقابلے میں لائے گئے۔ ایک عقیدہ عدل تھا، کہا کہ بھئی عدل ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ اور عقائد ڈالے گئے۔ برسبیل تذکرہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، دشمنان دین غلط عقیدے کیوں ڈالتے تھے؟ جان بوجھ کر ڈالتے تھے۔ بعض اوقات ایسے عقیدے اسلامی تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں جن کی بنیاد یونان میں ہے، جن کی بنیاد ہمیں روم کے اندر نظر آ رہی ہے۔ وہاں کا کوئی فلسفہ ہے، ترجمہ ہو کر یہاں پر آیا ہے، اور جب یہاں پر آیا تو اسلامی نظام کے اندر اسلامی عقیدے کے عنوان سے داخل ہو گیا۔ سوال یہ ہے، یہ عقائد وہاں سے یہاں کیوں لائے جاتے تھے؟ تو میں نے کل عرض کیا اشارتاً کہ ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے ایک راستہ انحرافی عقائد کے اندر تلاش کرتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں عقیدے کو منحرف کر دوں تو میرے ظلم کی نشاندہی کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اب عقیدے کیا کیا ڈال دیے؟ کہا ایک جبر ہے اور ایک عقیدہ تفویض ہے، یا جسے آپ اختیار سادہ لفظوں میں ارشاد فرمائیے، عقیدہ جبر اور عقیدہ اختیار۔ عقیدہ جبر کیا کہتا ہے؟ جبر یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کا کردار پہلے سے لکھ دیا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، کوئی انسان اس لکھے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اپنے عمل سے نہ آپ اچھائی کو برائی میں کر سکتے ہیں، نہ برائی کو اچھائی میں کر سکتے ہیں۔ جو ہونا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے اس کے اوپر بلا چون و چرا عمل کرتے رہیے۔ یہ عقیدہ جبر ہے۔ اور یہ عقیدہ جبر کیوں ڈالا گیا؟ اشارہ ہوا کہ ظالموں کو ظلم کرنا تھا، بہترین راستہ یہ دیکھا کہ عقیدہ جبر لے آئیں اور اس عقیدہ جبر کے ذریعے سے اپنے تمام انحرافی اعمال کی اصلاح کر لیں۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھا گیا کہ عقیدہ اختیار ہے، اور وہ اختیار کیا ہے؟ اختیار یہ ہے کہ انسان کھلا آزاد ہے، جو کرنا چاہے دنیا کے اندر کرتا رہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو اور جو دل میں آتی ہے کرتے رہو، اللہ کے نظام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اب ائمہ اطہار علیہ السلام جو ان دو انحرافی عقائد کو دیکھ رہے تھے، واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ نہ جبر ہے ہمارے پاس، نہ اس طرح کا تفویض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور نعوذ باللہ تعالیٰ اب سائلنٹ ہو گیا ہے، بالکل خاموش ہو گیا ہے، یہ کائنات خلق کرنے کے بعد چل رہی ہے، جیسا مرضی آئے چلتی رہے، اب قیامت کے دن نعوذ باللہ تعالیٰ خدا ایک دفعہ پھر جاگے گا اور لوگوں کا حساب کتاب لے لے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ جبر ہے کہ 100% محدود کر دیا گیا ہو، اور نہ ایسا اختیار ہے کہ اب اللہ کوئی دخالت نہیں دے رہا ہے، یہ نظام خود سے چل رہا ہے۔ نہیں، اس کی ہر حرکت کے پیچھے خدا موجود ہے۔ یعنی اگر توحیدی بحث کے اندر ہم تفصیل دیتے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کا یہ ہلنا جو بظاہر غیر ارادی ہے، یہ بھی خدا کے حکم سے ہے اور خدا کی رضا سے ہے۔ اور اگر اس جملے کو ہم اور آگے بڑھائیں تو حتیٰ وہ چیزیں جو بظاہر جرم ہو رہی ہیں وہ بھی خدا کے حکم سے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اگر خدا طاقت نہ دیتا تو کوئی انسان ہل نہیں سکتا تھا، کوئی ظالم اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکتا تھا، کوئی شمشیر چلانے والا شمشیر چلا نہیں سکتا تھا۔ تو ظلم بھی ہوتا ہے تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے، لیکن کیوں اس نے طاقت دی؟ کیونکہ دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ارادہ اور اختیار دیتا ہے، اور یزید کو بھی ارادہ اور اختیار دیتا ہے، اور دونوں سے کہتا ہے کہ راستہ کھلا ہوا ہے، جس کو جو بننا ہے بن کے دکھائے۔ اب یزید اپنے ارادے اور اختیار سے یزید بنتا ہے، اور امام عالی مقام تمام تر ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنی شہادت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ ایک ارادہ انسانی ہے کہ جو حاکم ہے، جو جس طرح سے چاہے اس کو انجام دے گا۔ اسی طرح ایک اور بحث قضا اور قدر کی بھی ہے۔ جبر اور تفویض سے مشابہ قضا اور قدر کی بحث ہے کہ اب آج چھٹا دن ہے
اور ہم ابھی عدل میں ہیں تو ہم مزید ان ابحاث کی طرف توجہ نہیں دیں گے. خلاصے کے طور پر صرف عناوین آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, بنیادی دلائل عدل کے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. اب ہم اگلے عقیدے یعنی نبوت کی طرف توجہ دیتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اسی دوران آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ عدل کے عقیدے کی اہمیت اس میں ہے کہ اگر یہ عقیدہ ثابت ہو تو اگلے عقائد ثابت ہوں گے, اور اگر یہ عقیدہ ثابت نہ ہو تو پھر کوئی اور عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. اگر عدل ثابت ہو گیا تب یہ ثابت ہوگا کہ انسانوں کی ضرورتوں کو خدا پورا کرے یا پورا نہ کرے. اگر عدل ثابت نہیں ہوا تو یوں کہیں گے کہ انسان کو ضرورت تھی, خدا نے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا, اور وہ چاہے تو پورا کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن اگر عدل ثابت ہو تو ہم کہیں گے کہ اگر انسان کو ضرورت ہے تو خداوند متعال جو عادل ہے بغیر ضرورت پورا کیے نہیں رہے گا, وہ یقیناً انسان کی ضرورت کو پورا کرے گا. تو نبوت کی بحث سے پہلے ہمیں عدل ثابت کرنا ہوتا ہے, اور جب عدل ثابت ہوتا ہے تو نبوت کے لیے زمینہ ہموار ہو جاتا ہے. اور وہ زمینہ کیا ہموار ہوتا ہے؟ اس کی دلیل اس طرح سے ہے کہ انسان کے ذہن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین نظام خود سے بنائے. توجہ فرماتے رہیے گا, انسانی ذہن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین نظام تمام تفصیلات کے ساتھ خود سے بنائے. یہ صلاحیت انسانی دماغ کے اندر نہیں ہے. اب چونکہ یہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ خداوند متعال جو عادل ہے اس کی طرف سے ہوگا کہ وہ انسان پر اپنے عدل کے سائے میں وہ نظام بھی نازل فرمائے. کہ اگر وہ نظام نازل نہ فرمائے تو یوں ہوگا کہ آپ کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے جسے پورا کرنے کے وسیلے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر یہاں سے امریکہ پہنچنا ہے اور جہاز استعمال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے, زمین کا سفر کرنا ہے, تو ظاہر ہے یہ کام نامعقول ہوگا. ہم کسی اہل حکمت سے, اہل دانائی سے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں ایک کٹھن آزمائش میں مبتلا کرے اور اس آزمائش کے وسیلوں سے ہمیں محروم کر دے. تو خداوند متعال جو عادل ہے, غفور ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اگر وہ ہمیں دنیاوی زندگی کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے. یہ خداوند متعال کی اوصاف کا نتیجہ ہے. اب یہ جو میں نے لفظ ضروری استعمال کیا یہ بعض اوقات ہمارے بعض احباب کے لیے سخت ہونے لگتا ہے. ضروری کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یعنی اس کی اوصاف کا نتیجہ یہ ہے. اگر وہ عادل ہے تو پھر اس کی اوصاف کا, صفت عدل کا نتیجہ ہے کہ وہ نبوت کو ارسال کرے. بس یا تو نبوت ارسال نہیں کرے, اگر نہیں کرے تو عادل نہیں ہے, اور اگر عادل ہے تو پھر یقیناً نبوت کو بھی ارسال فرمائے گا. اب اگر اس دلیل کو آپ قبول کرتے ہیں تو اس میں بس ایک بات باقی رہ گئی, اور وہ یہ کہ کیا انسانی ذہن میں اتنی صلاحیت ہے کہ اپنے لیے پورا سعادت کا نظام تفصیل سے بنا لے؟ مغربی ممالک نے کہا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنا پورا نظام, سعادت کے اوپر مبنی نظام تفصیل سے بنا سکتے ہیں. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر پیچیدگیاں ایسی ہیں, جملہ سنیے گا, کہ صرف خالق ہی بتا سکتا ہے کہ اس کو صحیح چلانے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ تصور فرمائیے, بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ اور ہم کسی نہ کسی سواری کو استعمال کرتے ہی ہیں, اور کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی سواری چلانا آتی ہی ہے. آپ میں سے بعض شاید یہاں پر کوئی ایسا بھی ہو جس کو ہوائی جہاز چلانا آتا ہو, ممکن ہے کہ کسی کو گاڑی چلانی آتی ہو, کوئی موٹر سائیکل چلائے, کوئی سائیکل چلائے. کم سے کم چلنا تو سب کو آتا ہے, اس میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے, فرض کیجئے آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں, اور میں نے آپ کے سامنے امریکہ کے کسی انتہائی ترقی یافتہ ادارے کی بنی ہوئی ایک انتہائی پیچیدہ کار لا کر کھڑی کر دی کہ عام گاڑیوں کی قیمت شاید $6,000 ہوتی ہو امریکہ میں, اس گاڑی کی قیمت $6 لاکھ ہے. آپ نے پوچھا بھائی $6 لاکھ کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے اندر انتہائی سافسٹیکیٹڈ
اکوپمنٹس استعمال ہوئے ہیں، پورا کا پورا یہ گاڑی کمپیوٹرائزڈ ہے، اور اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ جس کو بتانے کے لیے ہمیں بہت دیر درکار ہے۔ اس کو سکھانا آسان کام نہیں ہے، اس کو سکھانے کے لیے بھی بہت وقت چاہیے۔ اب جناب علی آپ کیا کریں گے؟ اور ہم نے ایک بات اور بھی بتا دی کہ اگر آپ نے اس گاڑی میں بیٹھ کر ٹرائی کی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، چونکہ یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، $6 لاکھ کی گاڑی ہے، خراب کیا تو $6 لاکھ آپ کے پاس ہوں یا نہ ہو دینے پڑ جائیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ گاڑی میں بیٹھ کے چلائیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ یعنی میرا نہیں خیال ہم عقل مندوں میں جو اپنے آپ کو بہرحال عقل مند سمجھتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو جو یہ کہے کہ بھائی مجھے کیا سروکار، میں بیٹھتا ہوں چلاتا ہوں اور کوئی بات نہیں، ہو جائے گا جو ہونا ہو۔ ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کرے گا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ میرا جیسا آدمی ہوگا تو میں تو اس سے صاف کہوں گا بھائی مجھے کوئی چھوٹی سی گاڑی لا دو، اتنی پیچیدہ گاڑی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ چلانی ہی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک مینول لا کے دو چلانے، اس گاڑی کا کوئی مینول ہوگا، اس کے بنانے والے نے کوئی طریقہ بھی تو لکھا ہوگا کہ یہ چلتی کیسے ہے، پہلے مجھے وہ پڑھنے دو، پہلے میں اس کو پڑھ لوں، اس کو سمجھ لوں، پھر اس گاڑی کو بیٹھ کے چلاؤں گا۔ تو ہم عقل مندوں کی دنیا میں اس طرح سے کیا کرتے ہیں۔ اب انسان جیسی پیچیدہ مخلوق انسانوں کے پاس ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی تمام تر پیچیدگی کے باوجود یہ اس کو اپنی مرضی سے چلا لے گا، اور اپنی مرضی سے چلانے میں جو اب تک خرابیاں آئی ہیں ان سب کا مقر بھی ہے کہ ہاں ہم نے پہلی جنگ عظیم کروائی، ہاں ہم نے دوسری جنگ عظیم کروائی، ہاں ہم نے کروڑوں انسانوں کو جنگوں کی نظر کر دیا۔ ان تمام غلطیوں کے معترف ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر 20% آبادی فقر اور فاقے کا شکار ہے۔ اس بات کے معترف ہیں کہ اس وقت دنیا میں 30% آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے اعتراف کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس انسانوں کی زندگی کو سعادت مند کرنے کا بہترین نظام موجود ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ دعویٰ عبث ہے، یہ دعویٰ لغو ہے، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں بنتی۔ ہمیں وہ کرنا ہوگا جو دنیا کے تمام عقل مند کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم خالق سے پوچھیں کہ اے خالق اس پیچیدہ وجود کو صحیح راستے پر رکھنے کا بہترین طریقہ تو نے کیا بیان فرمایا ہے۔ چند جملات اور انسان کے وجود کی پیچیدگی کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً انسانی وجود انتہائی پیچیدہ ہے؟ اب دیکھیے ہم ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے نبوت کا آغاز کیا تو اس سوال کے ساتھ کیا تھا کہ کیا انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے لیے سعادت پر مبنی نظام خود سے بنا لے؟ تو ہم نے کہا یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجود پیچیدہ ہے، اور پیچیدہ وجود کے لیے خالق کا مینول ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے آیا واقعاً وجود پیچیدہ ہے؟ تو ہم اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ واقعاً وجود پیچیدہ ہے، اس کا قانون خود سے بنانا ممکن نہیں ہوتا، ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ انسانی تاریخ کا جائزہ لے لیجئے کہ اب تک کتنے قانون بنے ہیں، اور کوئی ایک قانون بتا دیجئے جس پہ دنیا کی 10% آبادی یہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے۔ دنیا میں انسان کی تاریخ کا جائزہ لیجئے اور یہ بتائیے کتنے قانون بنے ہیں۔ تو بہت آسان کام یہ ہے کہ آپ تاریخ عراق میں بابل نامی ایک ملک کی طرف دیکھیے جس کے بادشاہ کا نام ہمورابی تھا۔ 4000 اور کچھ سال پہلے ہمورابی بابل میں حکومت کیا کرتا تھا۔ اس موقع پر اس بادشاہ نے ایک قانون بنایا، اس قانون کو تختیوں کے اوپر کندہ کروا کر وہ تختیاں پکا دی گئیں۔ وہ تختیاں تاریخ کے آثار قدیمہ میں انسانوں کے پاس موجود ہیں، اور ان قوانین کو دنیا کا پہلا مکتوب قانون قرار دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا قانون ہے جو بنایا گیا اس طریقے سے، اور اس کی تاریخ میں نے عرض کیا تقریباً 4000 سال سے زیادہ ہے۔ اس 4000 سال کے دوران کتنے قانون بنے ہیں؟ اس وقت کتنے قانون موجود ہیں؟ جتنے ملک ہیں اتنے قانون ہیں۔ کوئی 2 ملک ایسے نہیں ہیں جن میں ایک ہی قانون نافذ ہو رہا ہو، جتنے ملک ہیں اتنے قانون ہیں۔ اچھا جو قانون ہیں
کاش ایسا ہوتا کہ ہر ملک اپنے لیے ایک قانون بناتا اور کہتا یہ بہترین قانون ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے قانون میں 10 ترامیم ہوتی ہیں، اور اگر ایوریج لگا لیجئے تو ہم نے ایک دفعہ حساب لگایا تو امریکہ کے قانون میں ہر سال کم سے کم ایک بڑی ترمیم ہوتی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں جس کے جو دعوے دار ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس یہ نظام موجود ہے، اور اگر پاکستان کا حساب کر لیجئے تو پھر تو میں مضحکہ خیز داستان دیکھوں گا کہ 5 منٹ پہلے 8ویں ترامیم تھی اور 5 منٹ کے اندر 8ویں ترمیم ختم ہو گئی۔ یعنی یہ پاکستان کی قانون سازی کی تاریخ کا ایک مضحکہ ہے کہ وہ قانون جس کی خاطر کئی صدر اترے اور چڑھے، وہ قانون 10 منٹ میں ایک وزیر اعظم نے ترمیم کروا لیا، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا۔ یعنی یہ مسخرہ ہے، صرف یہ مذاق ہے، صرف قانون سازی کا ایک مذاق تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ تو یہ اس طرح پاکستان کی ایک تاریخ بنی ہے۔ دوسرے ملکوں کا جائزہ لے لیجئے تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ہزاروں قانون بنے ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے ارسطو نے، ارسطو کا زمانہ کب کا ہے؟ تقریباً 2300 سال پہلے کا، 2300 سال پہلے کا ارسطو کا زمانہ ہے۔ ارسطو نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف یونان میں 300 قوانین رائج تھے، وہ تحریر کیے، صرف یونان کے اندر۔ یونان ایک بہت بڑا ملک نہیں ہے، ہمارے حساب سے چھوٹا ملک ہے۔ اس وقت یونان کے ہر شہر میں ایک قانون رائج تھا، چونکہ حکومت ملکوں کی اساس پر نہیں تھی، حکومت شہروں کی اساس پر تھی، تو سٹی اسٹیٹ کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ ہر شہر کے اندر ایک قانون تھا۔ ارسطو نے ایک کتاب لکھی، کہا کہ ہمارے ملک، ہمارے یہاں یونان میں شہروں کے اندر جو قوانین ہیں 300 قوانین اس نے اس کتاب کے اندر درج کیے۔ تو اگر آپ جمع کیجئے کہ انسانوں نے اب تک کتنے قانون بنائے ہیں تو بلا مبالغہ ہزاروں قوانین بن چکے ہیں اور ہزاروں ہی قوانین توڑے جا چکے ہیں۔ کوئی پائیدار قانون اب تک موجود نہیں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دنیا کے ہر قانون میں ایک شق یہ بنائی جاتی ہے کہ اس قانون کو تبدیل کرنے کا پروسیس کیا ہوگا، جو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ بنانے والا خود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نظام کامل نظام نہیں ہے۔ اب اگر دین پر آئیے تو وہ کامل نظام دینے والا کہتا ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو انسان کوئی معقول ایسا نظام نہیں بنا پایا جس کو یہ کہہ سکے کہ یہ کامل نظام سے شباہت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایسا نظام کیوں نہیں بنا سکا؟ بڑے بڑے عقلاء پڑھے ہیں، بڑے بڑے ماہرین فن موجود ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ سوشل سائنسز کے اندر ایک فیلڈ کے اندر 20 سب فیلڈز موجود ہیں، اور ان 20 سب فیلڈز میں پی ایچ ڈیز اور ڈیلیٹس ہو رہی ہیں، تو بہت بڑے بڑے عقلاء موجود ہیں ہمارے پاس۔ قانون کیوں نہیں بنتا؟ 2-3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ناقص قانون بنائیں گے آپ، اور وہ کیا ہے؟ قانون بنانے کے لیے مکمل اطلاعات کی ضرورت ہے، مکمل معلومات کی ضرورت ہے، ایک پہلو کو جان لینے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم انسانی وجود کے تمام پہلوؤں سے واقف نہیں ہیں۔ ہم کسی چیز کو کبھی اچھا سمجھتے ہیں اور کبھی کسی چیز کو جو اچھا سمجھ رہے تھے تو انتہائی برا سمجھنے لگتے ہیں، اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عورتوں کے بارے میں انسانوں کا رویہ دیکھیے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب عورتوں کو جانوروں سے ذرا بہتر اور انسانوں سے ذرا کم مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ یقین فرمائیے، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ایک قوم کا حوالہ لکھا ہے جو ضرورت پڑنے پر اپنی عورتوں کو جانوروں کی طرح کھا لیتی تھی۔ یہ عالم تھا انسانیت کا عورتوں کو دیکھنے کا۔ 1400 سال پہلے عورت کو بلا کسی حقوق کی زندگی دی گئی، کہا کوئی حق نہیں ہوگا، طلاق، نکاح، فلاں یہ سب کا سب رسمی صرف مرد کے ہاتھ میں، اور عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، نہ ملکیت ہے نہ شخصیت ہے۔ اس موقع پر اسلام نے آ کر کہا کہ عورت کو وراثت میں نصف حصہ دیا جائے گا۔ سماجی اعتبار سے اس زمانے کا یہ ایک دھماکہ تھا کہ ایک حیوان نما مخلوق کو نصف ملکیت دے دی جائے، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کرنا ہوگا۔ اس وقت سے اب آج کی دنیا یہ دعوے دار ہے کہ اسلام نصف کیوں دیتا ہے، 100% کیوں نہیں دیتا؟ دیکھ رہے ہیں آپ،
کہ انسانی افکار میں کتنا فرق آیا ہے پہلے کے مقابلے میں اور اب کے مقابلے میں، تو یہ بات خود دکھا رہی ہے کہ انسان اپنے فیصلے کے بارے میں ابھی تک مطمئن نہیں ہو پایا ہے۔ ہم کہیں گے کہ بہترین راستہ وہ راستہ ہے جو خالق نے تجویز کیا ہے۔ بہت کم وقت رہ گیا اب اختتام میں، بہرحال جتنا بھی وقت ہے ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے گا تاکہ پیچھے کو مشکل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد، درود بھیجتے ہوئے اور مزید آگے تشریف لے آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو پروردگار عالم کے نظام کی خوبی یہ ہے کہ بنانے والا وہ ہے جو خالق کائنات ہے، جو تمام اسرار سے واقف ہے، وہ تمام عدل سے جانتا ہے، عدل کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کس کے حق میں کیا انصاف ہے، کس کے حق میں کیا نا انصافی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے قانون بنایا ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی جو نبوت کے عقیدے کی بنیاد بنے گی، وہ یہ ہے کہ انسانی عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلوں کا، قانون کا 100% فیصلہ کر لے، یعنی وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں خود قانون بناؤں گا اپنی مرضی سے اور یہ قانون بہترین قانون ہوگا۔ کیوں نہیں ہے؟ عرض ہو گیا کہ انسان کا وجود انتہائی پیچیدہ ہے اور اس پیچیدہ وجود کے بارے میں مکمل اطلاعات انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کا شکار ہے، اور جب بھی قانون بناتا ہے وہ اپنے ان ذاتی اور گروہی مفادات سے بالاتر نہیں ہو پاتا۔ تصور فرمائیے گا، جب بھی کوئی انسان قانون بنانے بیٹھتا ہے، جب بھی قانون بناتا ہے، پہلی رکاوٹ اس کے سامنے اس کے اپنے ذاتی مفادات آتے ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ قانون مجھے ایسا بنانا ہے جو میرے ذاتی مفادات کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا معاملہ اس کے گروہی مفادات کا آتا ہے کہ اس کا تعلق بہرحال کسی قوم سے ہوتا ہے، اس کا تعلق بہرحال کسی قبیلے سے ہوتا ہے، کسی ملک سے ہوتا ہے، کسی زبان سے ہوتا ہے، کسی ثقافت سے ہوتا ہے۔ تو جب بھی قانون بناتا ہے اپنے گروہ اور اپنے قبیلے، اپنے زبان، اپنی نسل کے دفاع میں قانون بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان تاریخ میں ایسا نظر نہیں آتا جو انسانیت کی سطح پر جا کر قانون بنائے۔ اب ایک مثال دیکھ لیجئے، یعنی ثبوت دیکھ لیجئے، دنیا کے تمام قوانین کا دائرہ عمل ایک جغرافیہ کے اندر محدود ہے۔ دنیا کا کوئی قانون آج تک نہیں بنا جو یہ کہے کہ ہم نے یہ قانون تمام انسانیت کے لیے بنایا ہے، اور اگر کوئی بناتا بھی ہے تو کتنا بنا لیتا ہے، جیسے وہ منشور جو حقوق بشر کا منشور ہے، 14-15 نکات کے اوپر مشتمل یہ منشور ہے، اور آپ اس کو پڑھیے تو یقین فرمائیے، اب تو سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی مطالعہ فرمائیے گا اس منشور کو اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس منشور کے اندر شاید 70% وہ حصہ ہوگا جو دینی تعلیمات کا حصہ کہلاتا ہے۔ ہر ایک کو حق ہو، ہر ایک کو انصاف ملے، یہ وہ باتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام ہزاروں سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو ایک منشور جو آپ نے بنایا، ایک تو یہ کہ اس میں تفصیلات نہیں ہیں۔ کیوں تفصیلات نہیں ہیں؟ اگر تفصیلات بناتے کوئی اتفاق رائے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ تفصیلات نہیں بنائی، عمومی چھوڑ دیا، اور اتنا کھلا چھوڑا کہ سب کچھ اس کے اندر داخل بھی ہو پائے اور سب کچھ اس میں سے نکالا بھی جا سکے۔ تو اب جو ظالم ترین حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اس حقوق بشر کے منشور کو سائن کیا ہوا ہے، اور وہ جو بظاہر منصفانہ حکومتیں ہیں انہوں نے بھی حقوق بشر کے منشور کو سائن کیا ہوا ہے۔ تو آپ مثال کے طور پر ہمارے ہاں انسانی حقوق کے سب سے بڑے دعوے دار ملک امریکہ سے پوچھئے کہ کیا تم اس منشور پہ عمل کرتے ہو، تو وہ سینہ تان کے کہے گا کہ میں اس قانون کا سب سے بڑا محافظ قرار پاتا ہوں۔ اور اب دنیا کی کسی بھی انصاف پسند انسان سے ہی پوچھ لیجئے کہ کیا امریکی حکومت منصف ہے؟ تو یقین فرمائیے، مجھے تو انسانی فکر کی ترقی پر یقین ہے۔ اس وقت امریکہ ہی کے اندر، اسرائیل ہی کے اندر اتنے گروپس موجود ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کھلے عام کہ ہماری حکومتیں ظالم حکومتیں ہیں، ہماری حکومتیں ظلم کر رہی ہیں انسانیت کے اوپر، اور اپنی ہی حکومتوں کے خلاف بولتے ہیں۔ کتنے ہی یہودیوں کو میں نام سے واقف ہوں کہ جو اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کے خلاف بولتے ہیں کہ ہاں یہ صہیونیت کی آڑ میں یہودیت ظلم کر رہی ہے، یا امریکہ کی حکومت کی آڑ میں امریکہ کی حکومت ظلم کر رہی ہے۔
اور تصور فرمائیے کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے، جیسا کہ میں نے ایک مجلس میں بھی عرض کیا کہ 2-3 ہفتے پہلے تقریباً 250 کے قریب امریکہ کے مشہور سائنسدانوں نے، جن میں نوبل پرائز ہولڈرز بھی تھے، انہوں نے امریکی حکومت کو لکھ کے بھیجا کہ آپ اپنی سیاست کی خاطر سائنسی حقائق کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس حد تک قبول کرتے ہیں کہ ہماری حکومت انصاف سے نہیں فیصلہ کرتی۔ اب آپ تصور فرمائیے، یہ جو امریکی حکومت نے عراق پہ حملہ کیا، اور یہ جو عراق میں عوام کے ساتھ ظلم ہوا، اور وہ جو ابھی تک ہمارے شہداء ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ سب کیا ہوا؟ ان تمام کو انسانی حقوق کے نام پر انجام دیا گیا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی قانون بناتا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے بناتا ہے، اور دنیا کا جو بھی قانون ہوتا ہے اس کی وصف وہی ہے جو پہلے بھی عرض ہوا کہ کمزور پھنس جاتا ہے اور طاقتور توڑ دیتا ہے۔ تمام دنیا کے قوانین اسی قانون کے اندر آتے ہیں کہ کمزوروں کو پھنسا لیتے ہیں اور طاقتور خود ہی قانون بناتے ہیں، خود ہی تبدیل کرتے ہیں اور خود ہی ان کے توڑ کر نکل جایا کرتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا دنیا کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ تو ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں انسان کی قانون سازی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ اس انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے جامع اور کامل نظام ترتیب دے سکے۔ ہاں، صرف ایک صورت ہے کہ وحی الہی کا سہارا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کا سہارا لے اور اس کی بنیاد پر اپنے لیے قانون بنانے کی کوشش کرے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس ایک بات ثابت ہو گئی اس دوران میں، وہ یہ کہ ہم انسانوں کو ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہدایت اللہ کی طرف سے نہ آئے تو ہم خود سے اس ہدایت کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب وہ خدا جو عادل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا ہمدرد ہے، ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، کیا ہماری اس ضرورت کو چھوڑ دیتا اور جواب نہ دیتا کہ اگر اس نے ہماری زندگی میں ہمارے مادی جسم کے اندر آیوڈین کی ضرورت رکھی، جس کی ضرورت دنیا کے دوسرے مواد کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے ہمیں، تو اس نے دنیا میں آیوڈین کے ذخیرے بھی رکھے ہیں۔ اگر اس نے دنیا میں ہمارے بدن کے اندر کسی انجانے کیمیکل کی ضرورت کو رکھا ہے تو اس کیمیکل کو کائنات کے اندر بھی باقی رکھا ہے کہ وہ دستیاب ہو، اور جتنی ضرورت بڑھتی جاتی ہے اس کی فراہمی کو اتنا ہی زیادہ وسیع کرتا چلا جاتا ہے کہ آکسیجن کی ضرورت ہمارے سامنے واضح ہے اور اس کی فراہمی کو پروردگار عالم نے انتہائی وسیع کر دیا۔ تو وہ جو ہمارے جسم کی معمولی ضرورتوں کو توجہ دیتا ہے، کیا ہماری اتنی بڑی نفسانی، مانوی، فکری ضرورت کو بلا جواب چھوڑ دیتا؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کا عدل یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کرے گا، وہ انبیاء کو بھیجے گا اور انبیاء کے ذریعے سے اپنی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچائے گا۔ بس ایک بات ثابت ہوئی، وہ یہ کہ خدا کے علم کا ایک مظہر اس دنیا میں ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت ہدایت حاصل کرے، جس کے ذریعے سے انسانیت فلاح حاصل کرے، نظام حاصل کرے۔ اس رابطے کو ہم وحی کا رابطہ کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے اور خدا کے درمیان ایک خاص رابطہ پایا جائے۔ تصور فرمائیے، نبوت ہے کیا؟ نبوت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ انسان ایسے ہوں جن کے اور خدا کے درمیان ایک خاص رابطہ پایا جائے، اور وہ رابطہ ایسا ہو کہ خدا اپنی تعلیمات ان کو دے دے اور وہ اللہ کی تعلیمات کو انتہائی انصاف کے ساتھ بغیر کم و کاست کیے ہم انسانوں تک پہنچا دیں۔ تو ہمیں اپنے اور خالق کے درمیان ایک واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے جو اللہ کے علم کو ہم تک پہنچائے۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کے اور میرے ذہن میں خود بخود حل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سبھی نبی ہو جاتے؟ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ سب کے سب پہاڑ بن جاتے، سب کے سب سمندر بن جاتے، ساری کی ساری مخلوقات انسان ہو جاتی۔ نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا رابطہ ہوگا، اس سے زیادہ کی جب ضرورت نہیں ہے تو پھر بار بار ہر ایک کو نبی بنانے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔
جتنی ضرورت ہے اتنا ہونا ضروری ہے، تو اس نے نظام کامل بھیج دیا، اتنے انبیاء کا آنا ضروری تھا۔ پھر یہ کہ نبوت ہونے کے لیے کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اگر بلا صلاحیت ہر فرد کو نبی بناتا رہے تو یہ خود ظلم ہو جائے گا، تو وہ ظلم کبھی نہیں کرے گا، وہ خاص افراد کو نبوت دے گا جن کے ذریعے سے ضرورت پوری ہو اور انہی کے اندر نبوت کی صلاحیت بھی پائی جائے۔ اب یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، میں انتہائی تیزی سے گزرنے پر مجبور ہوں، صرف 4 ایام باقی رہ گئے اور 3 عقیدے پورے ہونے ہیں ابھی، اور وہ یہ ہے کہ نبوت کو پہچانا کیسے جائے۔ یہ تو پتہ چل گیا ہر انسان نبی نہیں بنے گا، کچھ انسان نبی بنیں گے، تو اب یہاں پر ہمیں ایک انتہائی اہم سوال کا سامنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں بہت آتی ہیں، جہاں شہد ہوگا وہاں مکھیاں آئیں گی۔ اب یہ نبوت اتنا بڑا درجہ ہے، اختیارات اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ اس نبوت کے لالچی لوگ انتہائی زیادہ ہوں گے، کوئی شبہ نہیں ہے، تاریخ میں ہے نبوت کے جعلی دعوے دار بہت پڑے۔ اب ہمیں اللہ کی طرف سے ایک مضبوط نظام کی ضرورت ہے، ایسا مضبوط نظام جس کے ذریعے سے ہم یہ پہچان پائیں کہ سچا نبی کون سا ہے اور جھوٹا نبی کون سا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں معجزے کو پہچاننا پڑتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں معجزہ اور معجزے کے ذریعے سے نبی کی شناخت کے باب میں عرائض پیش ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے قانون بنایا، اس نے یہ کہا کہ میں اپنی ہدایت بھیجوں گا، ہدایت خاص افراد تک پہنچے گی، وہ خاص افراد کیا کیا ذمہ داریاں ادا کریں؟ 3 ذمہ داریاں ادا کریں گے، پہچانیں گے تو ہم معجزے کے ذریعے سے، کل اس کے باب میں عرض ہوگا۔ نبوت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوں گی؟ 3 ذمہ داریاں ہوں گی نبی کی، اور نبی کے جانشین کی بھی، کہ جانشین ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے ابحاث میں ثابت بھی ہوگا۔ نبی اور اس کے جانشین کی 3 ذمہ داریاں۔ پہلی بات، شریعت کا بیان۔ نبی کی ذمہ داری ہے اللہ کے قانون کو بیان کرے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قانون۔ پہلا کام ہو گیا اللہ کے قانون کو بیان کرے۔ دوسرا کام نفاذ شریعت، اللہ کی شریعت کو نافذ کرے۔ اور تیسرا کام دفاع شریعت، کہ اگر شریعت کے اوپر کوئی ضرب لگانے والا کھڑا ہو تو اس کے مقابلے میں شریعت کا دفاع بھی کرے۔ یہ نبی کے تینوں کام ہیں، اور ان تینوں کاموں کے اوپر اس طرح سے محنت کرتا ہے کہ اپنی جان بھی دینی پڑے تو بے صد خوشی قبول کر لیتا ہے۔ لہذا تمام انبیاء کی تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ ایثار، فداکاری اور قربانیوں کی تاریخ ہے۔ تو آپ اگر تصور فرمائیے، انبیاء علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانی دی، کسی نے اپنے بچوں کی قربانی دی، کسی نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی، کسی نے گھر بار کی قربانی دے دی، کسی نے سفر اور ہجرت کی قربانی دے دی، کسی نے اور بہت سو نے اپنی جان کی قربانیاں دیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کا ذکر ہے کہ نبی کے اوپر جب لوگوں نے حملہ کیا انہیں قتل کرنے کے ارادے سے، تو نبی ایک درخت کے تنے کے اندر چھپ گئے، ان لوگوں نے درخت کے تنے کو آرے سے کاٹنا شروع کیا، اور اللہ نے وحی کی کہ اے نبی اگر آپ یہاں پر شکایت کریں تو آپ کی قوم کو ابھی عذاب ہوگا۔ فرمایا میں آری سے کٹنا قبول کروں گا لیکن شکایت نہیں کروں گا۔ اتنی ایثار، اتنی قربانی، اور داستان قربانی حضرت ابراہیم تک پہنچی کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو مقام عظیم عنایت فرمایا۔ کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا تو انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کر دیا تو انہیں امام بنایا گیا۔ تو اب وہ جو حافظ دین و شریعت ہے اس کو امامت کا درجہ ملا۔ کہا کہ یہ جو امامت ملی ہے اس کے باوجود ذبح عظیم آئے گی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ہم ابراہیم کی قربانی کے بدلے، ابراہیم کی قربانی کے مقابلے میں اس کو ایک اور ذبح عظیم میں تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ ذبح عظیم انسان تلاش کرتا ہے کہ اے پروردگار، وہ قربانی کوئی معمولی قربانی تھوڑی تھی کہ نبی اپنے پالے ہوئے بچے کو، اپنے جواں سال فرزند کو لے کر قربان گاہ پہ چلے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے فرزند کو قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار کر لیا،
اور اس عالم میں پروردگار عالم نے کہا کہ اے ابراہیم تمہاری قربانی ابھی پوری نہیں ہوئی، ہم اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں ایک اور قربانی لائیں گے، اور وہ قربانی اس قربانی سے بھی عظیم قربانی کہلائے گی۔ تو اب انسانیت اگر ڈھونڈے تو یہ دیکھتی ہے کہ واقع کربلا میں تمام وہ قربانیاں جمع ہوتی ہیں جو انبیاء ایک ایک کر کے قربانیاں دیتے آ رہے تھے، کہ اگر کسی نبی نے اپنا ایک فرزند قربان کیا تو امام علی مقام نے پورا بنی ہاشم خاندان قربان کر دیا، اگر کسی نبی نے اپنے فرزند کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو امام علی مقام نے اپنے فرزند کو دشمنوں کے ہاتھوں ذبح کرنے کے لیے بلند کر دیا، اگر کسی نبی نے کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کو پیاسا چھوڑا تو امام علی مقام نے اپنے بیوی بچوں کو کربلا جیسے ریگستان کے اندر لا کر کھڑا کیا۔ لیکن اب بھی ہم کہیں گے کہ اے انبیاء علیہم السلام، آپ تمام کی قربانیاں انتہائی عظیم ہیں، لیکن جو عظیم قربانی امام علی مقام نے دی اس کے مقابلے میں یہ قربانیاں قرار نہ پائیں گی۔ آپ نے جو قربانی دی وہ یہ تھی کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، اور وہ کچھ دیر پیاسے رہے اور زمزم کا کنواں برآمد ہو گیا، اور بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ میں چکر لگاتی رہی، لیکن ایک نظر کربلا پر بھی تو ڈالیے، یہاں کوئی زمزم نہیں نکلنا تھا، یہاں علی اصغر نے پیاسا شہید ہونا تھا، یہاں بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے، وہاں بی بی زینب کو دیکھو خیمے سے تلے زینبیہ جاتی ہے، اپنے بھائی کو نرغہ آدھا کے درمیان پاتی ہے، دوبارہ خیمے واپس آتی ہے اور دشمن سے فریاد کرتی ہے کہ آیا نواز رسول کو ذبح کیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے حضرت ابراہیم، آپ نے جب بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو ریگستان میں پیاسا چھوڑا تو آپ کو بی بی ہاجرہ کے پردے کی کوئی فکر نہیں ہوئی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا ایک قبیلہ آئے گا جو آپ کے بیوی بچے کی حفاظت کرے گا، لیکن یہاں عالم کچھ اور ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب شہید ہوئے تو امام علی مقام نے مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو طلب کیا، مختلف اسامی درج ہیں، رقیہ مشہور کے طرف فرمایا، اپنے زانو پر بٹھایا، اور جب وہ آئی تو بی بی سکینہ کو زانو سے اتار دیا، ان کو زانو پر بٹھایا، ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا، روایت کے مطابق گوشوارے کان میں لٹکائے، بچی نے دیکھا، کہا امو آج تو آپ ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں سے کرا کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے باپ مارے گئے ہو۔ ارے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اب وہ سوچتی ہوں گی کہ یتیموں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے۔ عصر عاشور آئی، بی بی یتیم ہوئی، تماچے لگنا شروع ہوئے، گوشوارے چھننا شروع ہوئے، دامن میں آگ لگی۔ اب سکینہ کا ایک ہی بیان ہے، ارے اب کیسے یتیم ہوئے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔